بے شک تم 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو بھی مانتے ہو، دیگر کتب و سماوی اور صحائف کو بھی مانتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ اب میں تھوڑا سا وہ خطیبانہ انداز سے ہٹ کے، کچھ میرا اپنا بھی مزاج ہوتا ہے، وہ جی میں بندہ کہتا ہے نا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا۔ ان سب کو ماننے کے باوجود وہ فرماتا ہے ابھی میں اپنی مرضی سے راضی نہیں ہوا، اس لیے کہ جس بات پہ میں نے راضی ہونا تھا، جس بات پہ میں نے خوش ہونا تھا، وہ تو تم نے مانی نہیں۔ مولا ان سب کو مان کے بھی تیری قدر نہیں کی۔ فرمایا جن کو تم مانتے ہو نا، تم سے بات تو عالم ناسوت میں ہو رہی ہے، ان سے میں نے عالم ارواح میں پہلے منوا لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مجلس رب کائنات نے ایک مجلس منعقد کی، اور یہ مجلس خاص تھی، کوئی عام مجلس نہیں تھی، سب کو نہیں بلایا۔ کیا سب کو نہیں بلایا؟ قبلہ جب محبوب کی بات کرنی ہو تو سب سے نہیں کی جاتی، وہ کسی کو خاص کو بلا کر کی جاتی ہے جو بات سننے اور سمجھنے کے اہل۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے فرمایا ہے آمان خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرا رب بھی یہی فرماتا ہے خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ میں نے سب کو نہیں بلایا، اس کائنات سے جو سب سے زیادہ چنیدہ روحیں تھی، جو پاک اور منور اور معطر روحیں تھی، میں نے صرف انہیں جمع کیا، میں نے صرف انہیں جمع کیا۔ اب ان سے میرا رب خطاب کرنے لگا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت۔ بات سمجھنے والی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دے دی اور حکمت بھی دے دی، نہیں، جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، مولا پھر کیا؟ فرمایا دوں گا، مگر کیسے دوں گا یہ سمجھ لو۔ دوں گا، نبوت بھی دوں گا، کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مگر سمجھ لو کیسے دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آئے گا نا، پھر تمہارے پاس میرا محبوب آئے گا نا۔ اور قبلہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایک دفعہ رب کائنات نے نور مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب کے نور، ان تمام انبیاء کی روحوں پر چھا جاؤ۔ اب نور مصطفیٰ انبیاء کی روحوں پر ایسے چھا گیا جیسے صاحبان اپنے سائے میں سب کو لے لیتا۔ تو ارواح انبیاء نے حیرت سے دیکھا، مولا یہ کیسا نور ہے جس نے ہم سب کی روحوں کو ڈھانپ لیا ہے، سب پر سایہ فگن ہے۔ تو فرمایا اے جماعت انبیاء، یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور یاد رکھو میں نے آج تمہیں پہچان کرا دی ہے کہ جو اس کو مانے گا اسے نبوت دیتا جاؤں گا۔ جو ان کو مانے گا
اسے نبوت دیتا چلا جاؤں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. اے جماعت انبیاء، یہ نہ بھولنا کہ تمہیں نبوت کیوں دی تھی، تمہیں کتاب اور حکمت کیوں دی تھی. ثم جاءکم رسول. اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے، جب وہ رسول مکرم آ جائیں نا مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مصدقن لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی وہ تصدیق کرنے والے. اب میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، کوئی بھی ڈگری ہو، وہ اصلی ہو، بے شک اصلی ہو، مگر جب تک اس پر سگنیچر نہ ہو جائے، وہ اٹیسٹڈ نہ ہو جائے، اور اٹیسٹ ہوتی ہے وہ سگنیچر اور مہر کے ذریعے. پر میں بے شک نبوت اور کتاب میں تمہیں عطا کروں گا، پر اس ڈگری پر سگنیچر میرے محبوب کے ہوں. وہ نبوت، وہ کتابیں میں عطا کروں گا، مگر ویلڈ اس وقت ہوگی جب میرے حبیب اس کی تصدیق کریں گے. ویلڈ اس وقت ہوگی جب میرے حبیب اس کی تصدیق کریں گے.